اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 172۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عن قریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور بندہ ہونا اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ ہم نے اسی سورت کی پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا مرتبہ دیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ یعنی اس کا غلام اور فرمانبردار ہونے سے قطعاً کوئی انکار نہ تھا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا انکار کرے گا تو اس کی سزا دردناک عذاب ہے۔ عبد کا معنی ہے انسان اور غلام۔ قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کہا ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب عبد اور بشر تھے۔ خاص طور پر جن انبیاء کے بارے میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی سوانح حاجات کو قرآن مجید اتنے واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ جس سے ان کے عبد ہونے میں ذرا برابر بھی شبہ باقی نہیں رہتا۔ یہودیوں نے جب حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ گڑھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس باطل نظریہ کی تردید کر دی گئی، اور حضرت عزیز کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ اس بستی کی مثال سامنے رکھیے کہ جو ایک بستی کے سامنے سے گزرا، یعنی یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اس شخص یعنی حضرت عزیز نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک فوت کیے رکھا، پھر اسے اٹھا کر پوچھا کہ اے میرے پیغمبر تم کتنی دیر جہاں ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیز کو خبر نہ تھی کہ وہ کتنی مدت تک مردہ پڑے رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ وقت جہاں پڑا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال تک مردہ پڑے رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ وہ جوں کا تو تر و تازہ ہے اور اس میں کوئی سرانٹ پیدا نہیں ہوئی۔ پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم تمہیں کس طرح دلیل بناتے ہیں۔ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، پھر ان کے سامنے گدھے کی ہڈیاں جوڑ دی گئیں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا، اور پھر اس پر کھال اور بال اگا دیے۔ جب یہ سب کچھ واضح اور ثابت ہوا تو حضرت عزیز علیہ السلام پکار اٹھے کہ میں جان چکا ہوں کہ اللہ ذرے ذرے پر اقتدار اور اختیار رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، معجزات کی بنا پر ہی عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے من گھڑت عقیدہ قائم کیا کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس باطل نظریہ کی تردید کے لیے قرآن مجید میں آل عمران کے نام سے ایک مفصل سورہ نازل کی گئی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان، پس منظر، ان کی نانی محترمہ کا اللہ تعالیٰ کے حضور نظر ماننا، بیٹے کی بجائے حضرت مریم کا پیدا ہونا، حضرت زکریا کا مریم کی کفالت کرنا، مریم کی والدہ کا مریم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، اسی طرح عیسیٰ کے خاندان کا پس منظر کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح حاجات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور انہی کی زبان میں وضاحت کی گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اور اسی بنیاد پر یہاں اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، جہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا اور ہے کہ نبی آخر الزماں
کی امت میں سے باطل عقائد کے لوگ ہوں گے، جن کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی متعدد آیات میں روز روشن کی طرح یہ آیات واضح کر دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول، اس کے بندے اور بشر ہیں، اور بتا دیا گیا کہ انسان اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ شہادت میں نبی اکرم کی ابدیت کا اظہار نہیں کر لیتا، اور اس کی پنجگانہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تشہد میں آپ کی ابدیت کی شہادت نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ انبیاء کی ابدیت انسانیت کا شرف ہے۔ انبیاء کرام شرف انسانیت کی شان اور ترجمان ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کو عبد اور بشر ہونے میں ذرا برابر بھی عار نہیں تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن سے ایک حوالہ نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج میں تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟ تو حضور نے عرض کی کہ مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما دیں۔ شاید یہی حکمت ہے کہ جس سورہ میں معراج کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبد کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، انسانوں کا غلام بن جاتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا عذاب دردناک ہوگا، کوئی کارساز اور ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو گمانڈ، غرور، تکبر اور اناد یعنی ایگوئزم سے بچا کر رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔